ہے اور چومنا جائز و درست ہے۔ اور حضرت کی بارگاہ میں ایک سوال اور ہے کہ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ کافر کے کھانے پر فاتحہ دلانا نیز اس کی پوجا میں شریک ہونا اور اس کا پرساد کھانا کیسا ہے؟ بہت سارے لوگ یہاں پر کرناٹک میں ایسا ہے یا دیگر علاقوں میں ہوتا ہوگا کہ اگر کوئی کافر پوجا پاٹ وغیرہ کرتا ہے، بہت سارے علاقوں میں ایسا ہوتا ہوگا کہ جہاں پر غیر لوگ پوجا پاٹ وغیرہ کرتے ہیں، وہاں پر مسلم لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، تو ان کی پوجا پاٹ میں مسلمانوں کا شریک ہونا اور پھر پوجا کے بعد ان کے پرساد کو کھانا، یہ شرعاً حضور کیسا ہے؟ دین جو ہے وہ الگ ہے اور کفر جو ہے وہ الگ ہے۔ مذہب اسلام نام ہی اس دین کا ہے جس نے آنے کے بعد ایمان اور کفر کو الگ الگ کر دیا۔ اسلام کے آنے سے پہلے ابو بکر جنتی اور ابو جہل جہنمی، یہ دونوں ساتھ ساتھ رہتے تھے، لیکن جب اسلام آیا تو ابو جہل الگ ہو گیا اور ابو بکر الگ ہو گئے۔ اسی لیے قرآن کو فرقان کہتے ہیں کہ اس نے مومن اور کافر میں فرق بالکل واضح کر دیا۔ تو یہ جو بتوں کی پوجا ہے یہ شرک ہے، بلکہ شارح بخاری حضرت علامہ مفتی شریف الاقصاب امجدی رحمۃ اللہ علیہ مبارک پور اشرفیہ کے سابق صدر مفتی، استاذ الاساتذہ، استاذ العلماء، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی گانے میں کفریہ کلمہ ہو، اس کو خوش رہ کر کے سنا تو بھی کافر ہوگا۔ بھجن کو اگر کوئی راضی رہ کر کے سنے تو بھی وہ کافر ہوگا، اور ایسا کافر کہ اگر اس کا نکاح ہو چکا ہے تو اس کا نکاح بغیر طلاق کے خود بخود ٹوٹ گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے راضی رہ کر صرف بھجن سننے والا کافر ہو جاتا ہے۔ تو باضابطہ طور پر پوجا میں جانا اور پرساد کھانا، بتوں کا چڑھاوا کھانا، یہ حرام و گناہ ہے، اور اگر اس کو حلال سمجھ کے کھایا تو یہ کفر ہے۔ بیوی بھی نکاح سے نکل گئی، ایمان بھی گیا۔ اگر حرام اس کو جو ہے وہ ناجائز سمجھ کر کے کھایا تب تو گنہگار ہوا ہی ہوا، لیکن اگر معاذ اللہ اس کو حلال سمجھ کے کھایا تب تو کافر ہوگا۔ اس لیے پرساد کھانا ناجائز و گناہ ہے، حرام ہے، اس لیے کہ چڑھاوا نہیں کھایا جا سکتا بتوں کا۔ البتہ کافروں کی وہ کمائی جو نہ